لا ابتداء لحمده ولا انتهاء لعدده خالق لا نظير له ومالك لا شريك له واحد لا ند له وماجد لا ضد له الصمد لا كفو له وإله لا جند له وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق سب عزت و سب تکریم و سب احترام ذی الاحتشام قرۃ عیون صلحاء استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ مکرم فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ ممتاز حسین حیدری صاحب زیدہ مجدہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف صاحب زیدہ مجدہ، جناب محترم فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا محمد اکبر صاحب زیدہ مجدہ، فخر سادات قرۃ عیون صلحاء محترم پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، میزبان محفل محبی و محبوبی فی اللہ برادر غلام علی اصغر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ اس وقت ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ محفل عام جگہ سے ہٹ کے مسجد کی سرزمین پر منعقد ہے، اور دوسرا اس محفل میں تلاوت ہوئی، حضور ختمی مرتبت کی ثنا کی گئی، علماء جلوہ فروز ہیں، اور چند گھڑیاں قرآن اور حدیث بیان ہوگا، تو کتنے موجبات رحمت ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے کتنے اسباب ہیں جو ہم اس وقت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بالیقین میں اور آپ اس وقت ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں کربلا والوں کی عظمت و استقامت بیان کرنی ہے، چند ایک حدیثیں، اور پھر بالخصوص جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد جو خانوادہ اہل بیت کی عظیمت و استقامت تھی انہیں بھی بیان کیا جائے۔ میں انہی ہر دو حوالوں سے اپنی معروضات عرض کروں گا، اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا مضمون ہے، جس کا نام ہے عدم ذل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباس بٹ صاحب جلوہ گھروں میں ہیں، آگے تشریف لیں۔ یہ تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آقا کریم کا جو وجود اقدس تھا وہ اس قدر لطیف پیکر تھا کہ حضور کے وجود کا سایہ نہیں تھا۔
وجود رسول کا سایہ، بولے نہیں وجود رسول کا سایہ، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ لطیف پیکر تھا، سایہ نہیں تھا۔ اس پر ہمارے امام نے پوری کتاب لکھی ہے عدم ظل مصطفیٰ، ظل عربی میں سایہ کو کہتے ہیں، عدم ظل مصطفیٰ، حضور کے وجود کا سایہ نہیں تھا، اور دلائل قطعیہ سے ثابت کی ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے جنہوں نے اس مضمون پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، وہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ وجود رسول کا سایہ تھا، ادھر فرماتے ہیں سایہ نہیں تھا، اور پوری کتاب لکھی ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں وجود رسول کا سایہ تھا۔ پوچھا وہ سایہ کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی امام الانبیاء کے وصال کے بعد، دیکھیں سر اقدس سے لے کر سینے مبارک تک حضرت علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے اگر کبھی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہمیں حضور کی یاد آتی، ہم خاتون جنت کے دروازے پر آ جاتے۔ بولے احساس ہے ہم نے نماز شاہ بھی ادا کرنی ہے، اس لیے میں نے تمہید نہیں بندی، بلا تمہید ہی اپنے مضمون کی طرف آ رہا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد کبھی ہمیں حضور کی یاد آتی، ہم مولا علی کے دروازے پر آ جاتے، خاتون جنت کے دروازے پر آ جاتے، اور بی بی پاک سمجھ جاتی، دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجتی۔ فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو کھڑا دیکھتے ہمیں دیدار مصطفیٰ کی لذت نصیب ہو جاتی تھی، دونوں شہزادوں کو۔ آج کل جو دن گزر رہے ہیں یہ دن ایسے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر یہ سناتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، صحابہ ہو رہے ہیں، اہل بیت ہو رہے ہیں، صحابہ بھی حضور کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ کبھی کسی موقع پر کوئی اگر ایسا موقع بنا تو میں آپ کے سامنے صرف یہ مضمون بیان کروں گا کہ صحابہ و اہل بیت کی رشتہ داریاں کتنی تھیں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، زندگی کی آخری سانس تک اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل بیت کے جتنے امام ہیں، اہل بیت کے جتنے امام ہیں، پہلے امام ائمہ اہل بیت میں حضرت مولا علی، اس کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام رضا، محمد نقی، علی تقی، حسن عسکری، اور پھر غوث اعظم ہیں، داتا صاحب ہیں، تاجدار اجمیری ہیں، تاجدار گولڑا ہیں، شہنشاہ نقشبند ہیں۔ تو جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان میں صرف امام حسین کے سوائے امام حسین کے جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان کی اولادوں کے نام اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی نام ملیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ۔ پھر سنیں میں نے کیا کہا ہے، امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام میں رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی، تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام پہ رکھے۔ اور بیٹیوں کے نام بھی آپ جانتے ہیں، سیدہ صغرا ہیں اور بی بی ام کلثوم ہے اور بی بی سکینہ ہے، بیٹیوں کے نام بھی آپ جانتے ہیں۔ اس سے میں کہتا ہوں امام حسین کے علاوہ امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان کی اولادوں کے نام کشف الغمہ اٹھا کر دیکھ لیں، ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے، اور بیٹی کا نام عائشہ ملے گا۔ آخر ان کے سینے میں کوئی پیار تو تھا صحابہ کا جو اولادوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے۔ ایک دن بخاری شریف کی حدیث ہے، پیکر صدق و صفا، امام المشاہدہ، رازدار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی سے عصر کی نماز ادا فرما کر باہر آ رہے ہیں، ساتھ حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا ہیں۔ مسجد سے نکلے ہیں تو گلی میں کیا دیکھا، امام حسن مجتبی گلی میں کھیل رہے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، گلی میں کھیل رہے تھے۔ یارے وار آگے بڑھے اور پاس سے دوڑتے ہوئے گزرے نا امام حسن مجتبی کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ
فحملہ علی عاتقہ، انہوں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیا ہے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو دیکھیں، امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ مولا علی نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسن کو کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو اپنے محبوب کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، حسن کھیل رہے تھے، حضور نے حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیا تھا۔ اور آپ کی تھوڑی نہیں، یہاں نعت خان بھی بیٹھے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ اب جناب صدیق اکبر نے امام حسن مجتبیٰ کی منقبت پڑھی ہے۔ کیا پڑھے؟ منقبت۔ آج بڑا کسی کوئی منقبت خاں ہوگا، قصیدہ خاں ہوگا، ان کی منقبت یہی سنائے گا، ان کا حسن ایسا تھا، ان کا وجود ایسا تھا، ان کا علم ایسا تھا۔ قربان جو جناب صدیق اکبر چشم تصور میں دیکھیں، اسلامی مملکت کے فرما روا ہیں، امیر المومنین ہیں، امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا رکھے اور یوں چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہے اور فرماتے ہیں، پہلا لفظ اگر توجہ کریں، بی ابھی، اے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو۔ بی ابھی، یہ بھی صدیق اکبر کا ہی مقدر ہے۔ کبھی غار ثور میں اللہ کے رسول کو کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی ان کے نواسوں کو کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ بھی صحابہ کا مقدر ہے۔ کبھی اللہ کے رسول پر ماں باپ کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی اولاد رسول پہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا بی ابھی میرا باپ آپ پہ قربان ہو، بی ابھی میرا باپ آپ پہ قربان ہو، اشبہ بالنبی شی لا علی شی۔ فرمایا حسن آپ بیٹے علی کے ہیں، آپ لال علی کے ہیں، آپ برخوردار علی کے ہیں، آپ فرزند علی کے ہیں۔ حسن آپ بیٹے تو علی کے ہیں، پر آپ کا چہرہ علی سے نہیں ملتا، چہرہ میرے محبوب سے ملتا ہے۔ آپ بیٹے بے شک علی کے ہیں، پر آپ کا چہرہ اشبہ بالنبی لا علی، آپ کا چہرہ علی سے نہیں ملتا، چہرہ میرے محبوب سے ملتا ہے۔ اچھا جناب امام حسن مجتبیٰ کو یہ محبت یاد تھی نا، جب آپ کا نکاح ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے، امام حسن مجتبیٰ جوان ہوئے، نکاح ہوا، بیٹا پیدا ہوا ہے، مولا علی کا پوترا پیدا ہوا ہے، تو آپ نے پتا نام کیا رکھا ہے؟ نام رکھا ہے ابو بکر بن حسن۔ یہ بیٹے کا نام رکھا ہے۔ یہ میرا مضمون نہیں نا، ورنہ ان کی تعلق اور رشتہ داریاں بیان کروں، کیسے رشتے دیے، کیسے محبت میں اولادوں کے نام رکھے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، صحابہ نے بھی ان سے بڑا ہی پیار کیا ہے، خاندان نبوت سے بڑا پیار کیا۔ ایک دن امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں آئے ہیں، طبرانی میں، امام طبرانی نے سے اپنی الموجم میں لیا۔ خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضور خاتون جنت کے پاس بیٹھے ہیں، دونوں باپ بیٹی بیٹھے گفتگو کر رہی ہیں، آخرت کا ذکر چلا تو امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، سب سے پہلے میں۔ اس پر ایک حدیث جامع ترمذی کی بھی ہے، لیکن وہ اور مضمون پر ہے، اس میں جنت کے دروازے پر دستک کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو لی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا اول شافی و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، انا اول من یحرک حلق الجنۃ فیفتح اللہ لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ فرمایا قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے، اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ جنت کھلوا سکے، کوئی جنت نہیں کھلوا سکے گا۔ ذرا چشمے تصور میں دیکھیں، سارے نبی وہاں موجود ہیں، سارے رسول وہاں موجود ہیں، سارے صدیق ہیں، سارے شہید ہیں، سارے صالحین ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اور مقام کون سا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ حساب کتاب ہونے کے بعد وہ جو کامیاب کرو ہوگا، وہ اولاد آدم کھڑی ہے، نبی وہاں ہیں، رسول وہاں ہیں، اور کسی کی جرأت نہیں وہ جنت میں دستک دے سکے۔ میرے آقا نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ فرمایا فیفتح اللہ لی، لی کا لفظ آیا، یہ نہیں فرمایا فیفتح اللہ لنا، اللہ ہم سب کے لیے جنت کھولے گا، نہ فرمایا فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے جنت کھولے گا، جنت میرے لیے کھولی جائے گی۔ گویا میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا وہ
میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، فرمایا جو میرے پاس جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. اس حدیث میں تو جنت کے دروازے پر دستک کا ذکر ہے، جامع ترمذی. اور جو طبرانی کی حدیث ہے اس میں امام الانبیاء نے خاتون جنت سے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. آگے فرمایا وَإِيَّاكِ، اور میرے ساتھ آپ جنت میں جائیں گی، آپ جنت میں جائیں گی. آگے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سو رہے ہیں نا علی یہ جنت میں جائیں گے. نائم کہتے ہیں سونے والے کو. نائم کسے کہتے ہیں؟ سونے والے. عربی زبان میں نوم نیند کو کہتے ہیں، نائم سونے والے. اذان فجر میں مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. نوم کا مطلب ہے نیند، اور سونے والے کو نائم کہتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، وَإِيَّاكِ آپ جائیں گی، وَهَذَا النَّائِمُ، اور یہ جو سونے والے علی ہیں یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. آگے فرمایا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے. کتنے وجودوں کا ذکر ہوئے؟ 5. ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں. کتنے وجودوں کا؟ 5. اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں آپ کے لیے آسان ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے. پہلے ہم یہاں 5 کا ذکر. ویسے ہمارا عقیدہ حضور کی باقی اولاد بھی پاک ہے، بلکہ ہمارے امام نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ساری نسل پاک ہے. دیکھیں جناب سیدہ زینب بنت رسول وہ بھی پاک ہے، بی بی رقیہ بنت رسول وہ بھی پاک ہے، بی بی ام کلثوم بنت رسول وہ بھی پاک ہیں. یہاں علماء بیٹھے ہیں. میں نے کبھی کسی موقع پر نہ سفر میں یہ نہ تنہائی میں نہ محفل میں کبھی کوئی گزارش نہیں کی. اتنے علماء بیٹھے ہیں، میرے ساتھ وعدہ کریں کسی بھی مسند عالم دین کو بلا کر اپنی اپنی مسجدوں میں ایک دفعہ بنات رسول پر گفتگو ضرور کروائیں. حضور کی جو باقی بیٹی ہیں یہ قرض ہے ہمارے اوپر بحمدہ تعالیٰ. میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، جہاں ماہانہ درس دیتا ہوں، ہم نے بنات رسول کانفرنسیں کروائی ہیں. تو میری گزارش آپ نے اپنی مسجدوں میں ایک دفعہ کم سے کم، کیا خیال ہے سیدہ خاتون جنت شفاعت کرے گی تو سیدہ زینب نہیں شفاعت کرے گی؟ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ رقیہ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ بی بی ام کلثوم کس کی بیٹی ہیں؟ اس لیے اپنی مسجدوں میں امام الانبیاء کی باقی بیٹیوں کا ذکر ضرور کروائیں تاکہ نسلوں کو پتہ چل سکے. امام الانبیاء کی ساری اولاد پاک ہے، باقی بیٹیاں بھی پاک ہیں، باقی داماد بھی پاک ہیں، لیکن اس حدیث میں جن کا ذکر ہو رہا ہے میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے. میں ہوں گا، ساتھ خاتون جنت ہوں گی، ساتھ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں اور اپنی قسمت پر فخر کریں، اپنے اوپر فخر کریں. آگے میرا اور آپ کا ذکر ہونے لگے. کریم باپ کی کریم بیٹی، سخی باپ کی سخی بیٹی، لجپال باپ کی لجپال بیٹی، پردے رکھنے والے باپ کی پردے رکھنے والی بیٹی، جود و سخا کرنے باپ کی والے باپ کی جواد بیٹی. ذرا خاتون جنت کا سوال سنیں. امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے تو بی بی پاک نے تڑپ کے بے قراری سے پوچھا فَمُحِبُّنَا یا رسول اللہ، وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو صبح شام ہمارے نام کی محفلیں سجانے والے ہیں، وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو اپنی مسجدوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں، وہ جو ہمارے غلام ہیں، وہ جو ہمیں سالے سلام کرتے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ میری آقا کا دریائے رحمت کانٹے مارنے لگا. فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو. چلو سعودی مکرمہ کے ایسے انہوں نے نعرہ لگایا نا، آپ نے ویسے جواب نہیں دیا. میں عادی نہیں ہوں، ورنہ میں صرف زیادہ نہیں 3 دن کا آپ کے سامنے سفر بیان کروں گا، پھڑک اٹھی کتنا سفر کر کے. لیکن میرا معمول ہی نا ممبر پر بیٹھ کے اپنی مصروفیت بتاؤں، کہاں گیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں. میزبان جانتے ہیں
ایسا نہ ہو کہ مجھے یہی لگے کہ میں محلے سے اٹھ کے آیا ہوں، آپ سفر کر کے آئے ہوئے۔ نعرہ میں نے لگوانا ہے تو ذرا پتہ چلے کہ حضور کے غلام، اصحاب و آل کے غلام بیٹھے ہوئے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء نے فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ، وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں۔ دیکھیں سمجھانے کے لیے آسان کر کے کہہ رہا ہوں، آل رسول کی محبت جو ہے نا یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ آپ بازار جائیں نا، پھل بیچنے والے پھل فروٹ سے، ریڑھی باندھ سے جا کر کہیں یہ 2 کلو سیب دے دو، آج کل سیب آئے ہوئے نا مارکیٹ میں نئے 2 کلو سیب دے دو۔ کس طرح کلو ہے؟ 200 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ آپ کہتے ہیں 2 کلو سیب دے دو پر کوئی گندا دانہ نہیں ڈالنا، گندا دانہ نہیں ڈالنا۔ اب گندا مال اسے گھر تو لے کے نہیں نہ جانا، انگلیوں میں گھما پھرا کر 1-2 دانہ ڈال ہی دیتے ہیں۔ آپ بھی وہ کہتے ہیں تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آپ فوراً شاپر کھول کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ نکالو، پیسے پورے لینے ہیں، پیسے مرضی کے لینے ہیں تو پھر سودا بھی اچھا دو۔ اب اللہ کرے میری محنت توڑ چڑھ جائے گی اگر آپ سمجھ جائیں۔ اگر تو ہونا 1 کلو 2 کلو کا پھل فروٹ لینا ہو، سودا کرنا ہو، تو پھر گندے دانے سائڈ پہ کر بندہ صرف صاف ستھرا سودا لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈھیری کا سودا کیا جائے تو چنگے مندے سارے بک جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ ڈھیری کا سودا ہونا، ڈھیری کا، چنگے مندے سارے بک جاتے ہیں بلا تشریح و بلا تمثیل۔ اللہ کے رسول، اصحاب اعراف، یہ ایک پورا موضوع ہے قرآن مجید میں، سورت ہے سورہ اعراف، مقام اعراف ہے۔ جو مقام اعراف والے خانوادہ اہل بیت ہے نا، رجلان اہل بیت ہیں، کل قیامت کے دن جب انہوں نے شفاعت کرنی ہے تو انہوں نے ڈھیری کا سودے کر لینا، پھر چنگے مندے ساری جنت میں چلے جانے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں حضرت سید سجاد امام زین العابدین آپ کے دور میں خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، وہ بھی خلیفہ تھا، تو وہ حرم میں آیا، حرم کعبہ میں آیا۔ جن لوگوں نے عمرہ حج کیا وہ جانتے ہیں کہ حجر اسود پر بڑا رش ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے حجر اسود پر، تو وہاں کئی گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ سکندر صاحب آئے ہیں، ان سے گزارش کرے کہ اندر تشریف لیں۔ ماشاءاللہ استاذ العلماء، استاذ القرآن حضرت مولانا قاری عبدالقادر صاحب بھی بہت جلوہ فراز ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ گزارش ہے علماء سے کہ آگے تشریف لیں۔ آپ توجہ میری جانب، جو بات میں عرض کر رہا تھا، سید سجاد سفیر حسینیت، جانشین حسینیت، امام زین العابدین، خلیفہ آیا نا، بادشاہ حرم میں آیا، اس نے سوچا کہ میں حرم میں آیا ہوں تو لوگ میرا حیا کریں گے، راستہ چھوڑ دیں گے، میں آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا۔ لیکن کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ کبریا کی بارگاہ ہے، بادشاہ حقیقی کی بارگاہ ہے۔ لوگ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، بادشاہ لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سید سجاد امام زین العابدین آ گئے، امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں۔ ایک وجود وہاں سے کربلا سے آیا جس سے حسینی نسل چلی گئی۔ امام زین العابدین عمر کتنی ہے؟ 18 19 20 سال عمر تھی، نوجوان تھی۔ جیسے حرم میں داخل ہوئے، لوگوں نے امام زین العابدین کو دیکھا، لوگوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا، فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ وہ جو بادشاہ تھا نا جو وہاں کھڑا تھا، بادشاہ نے خجالت محسوس کی۔ خجالت سمجھتے ہیں؟ شرمندگی، کہ میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ ہوں، اس جوان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے شرمندگی محسوس کی۔ ساتھ اس کا ایک ساتھی کھڑا تھا، مصاحب کھڑا تھا، اسے کہا بادشاہ یہ کون جوان ہے کہ تیرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے سوچا اگر میں نے بتایا نا یہ کون ہے تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حالانکہ بادشاہ جانتا تھا یہ کون ہے، یہ مولا علی کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، نواز رسول ہیں، جانتا تھا۔ اور اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حسن اتفاق تھا، قریب سے فرزدق شاعر گزر رہا تھا۔ تاریخ پڑھیں، عرب کا بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، فرزدق شاعر، فرزدق پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ بادشاہ کی بات سنی کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہو، فرزدق رک گیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اب میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔
تو نہیں نہ جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، جا جا کے مقام ابراہیم سے پوچھ یہ کون ہے، جا جا کے صفا مروہ کی پہاڑیوں سے پوچھ یہ کون ہے۔ بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اب میں بتاتا ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے امام کی منقبت بیان کی، وہیں کھڑے کھڑے امام کی تعریف میں شعر لکھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اسے کہا بادشاہ سنو، اور لوگ حرم میں آئیں اور لوگ کعبے میں آئیں تو کعبے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، زین العابدین کعبے میں آئے، کعبہ انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کعبے میں آئے اور لوگ حرم میں آئے، دیواریں کعبہ کا بوسہ لیں، اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں، میں نے کعبے کی دیوار کو چوما ہے، اور زین العابدین کعبے کی دیوار چومے کعبہ خوش ہو جاتا ہے، مجھے نبی کی اولاد نے چوم لیا ہے۔ اس بات کے لیے میں نے یہ بات ساری شروع کی ہے۔ بادشاہ تھا، خلیفہ وقت تھا، غصہ آ گیا، زکا گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے پروٹوکول والے آگے بڑھے، بادشاہ اس فرزدق شاہ کو گرفتار کر لیا، جیل خانے میں ڈال دیا۔ امام کو خبر ملی، امام زین العابدین کو، خادم کو بلایا، 1000 دینار عطا فرمائے، کچھ تحفے دیے، تھیلی میں باندھ کر 1000 دینار دیے، کہا جاؤ جا کے فرزدق کو دے دو، اور اسے کہو تم جیل میں ہو تو پیچھے گھر والے اہل خانہ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کے لیے ضرورت ہوگی، یہ پیسے کے مال اپنے گھر بھیج دو۔ خادم گیا نا فرزدق کے پاس اور کہا یہ 1000 دینار امام نے دیے ہیں، گھر بیوی بچوں کے لیے بھیج دو۔ فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے کہا یہ دینار جا کر امام کو واپس پیش کر دو، اور میری طرف سے گزارش کرنا، فرزدق نے آپ کی منقبت لکھی ہے تو دنیا کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھی، ان سکوں کے لیے نہیں لکھی۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، کل قیامت کے دن جب آپ مقام اعراف پر بیٹھیں، میرا میرے گناہگار پر نظر پڑے، میرا ہاتھ پکڑ کے نانا کریم کی بارگاہ میں پیش کر کے صرف اتنا عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ، تھا بڑا گناہگار پر آپ کی اولاد کے قصیدے لکھا کرتا تھا گناہوں میں زندگی گزارنے والا پر آپ کی اولاد کے قصیدے لکھا کرتا تھا۔ میں نے جب یہ بات پڑھی ہے، اب محرم پڑھنے کا اپنا ہی مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ محرم کے واقعات جو ہم سناتے ہیں نا، محرم پڑھ رہے ہیں، بحمدی تعالیٰ پورے پنجاب میں اس کا اپنا ہی مزہ آ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ محفلیں ہماری بخشش کا بھی حوالہ بن سکتی ہیں کہ آپ صدا تھے بڑے گناہگار پر آپ کی اولاد کا ذکر سننے کے لیے محفلوں میں جاتے تھے، ان کا ذکر سنانے کے لیے محفلوں میں جاتے تھے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اگر ان کی محبت، عظمت و فضائل ہی بیان کیے جائیں تو طویل ترین مضمون ہے۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، اسلام کے حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینے لگا، شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، شراب چھوڑ کے نہیں پیتا، الگ اعلان شراب پیتے، بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتے، بندر پالے ہوئے تھے، شوقیہ کتے پالے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام گھوڑے پالتے تھے جہاد کی نیت سے، جانتے ہیں نا، گھوڑے پالتے تھے نا، اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ولادیات دمہن فالموریات قدحن، یہ گھوڑوں کی قسمیں ہیں، ان کے کھروں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں ہیں۔ میں صرف جاننا نہیں چاہتا، اللہ نے اچھا جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا جائے نا، کس کی نیت سے؟ شوقیہ نہیں، کئی ایسے ہمارے حکمران گزرے ہیں جن کے گھوڑوں کے مربی فرانس سے آتے تھے، شوقیہ نہیں، جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا جائے، کل قیامت کے دن گھوڑے کا جو پیشاب ہے نا وہ بھی نام اعمال میں تلے گا۔ میں حدیث پڑھ لوں، جہاد کے شوق سے یزید کتے پالتا تھا۔ آج بھی کئی ایسے لیڈر ہیں جو رات بستر پہ کتے کو جفی ڈال کے سوتے ہیں۔ صحابہ نے تو گھوڑے پالے تھے۔ یزید بندر نچاتا تھا، سونے کی ٹوپیاں زیور پہناتا تھا۔ آج بھی کئی ایسے جنہوں نے چوکوں میں نسلوں کو نچائے، خود ساختہ سو کارڈ لیڈر، چوکوں میں انہوں نے نچایا لوگوں کو۔ تو یزید، اچھا اس کا کوئی بندر مر جاتا نا، یزید کا کوئی بندر مر جاتا، 3 دن بندر کا سوگ کرتا تھا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھوڑی کرنا، پھوڑی ڈالنا، بندر کے غم میں پھوڑی ڈالتا تھا۔ شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے ڈکٹیٹر کا نام یزید ہے، پہلے عامر کا نام یزید ہے، اور سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دے چکا تھا۔ آپ لوگوں نے بابا گرو نانک کا نام تو سنا ہوگا۔ میں ہندوستان گیا ہوں، انڈیا گیا ہوں، میں حضرت اسماعیل سعید بندگی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار پر حاضری ہوئی تو میں حیران ہو گیا۔ مسلمانوں کی بستی کوئی نہیں تھی، ارد گرد سارے سکھوں کی بستی تھی، اور دربار کا سارا نظام سکھ چلا رہی ہے۔
اسی طرح ہم برلاس کے وہاں ہم نے دیکھا کہ 12 نبیوں کے مزارات ہیں، 12 نبیوں کے مزارات ہیں. یہ پنجاب میں چندی گڑھ میں فتح گڑھ میں برلاس. تو بابا گرو نانک سکھوں کا پیشوا ہے. اس کے ایک چیلے نے اسے کہا کہ گرو مجھے کوئی چاپ دو جو میں پڑھتا رہوں. تو گرو نانک نے کہا صبح و شام حسین 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 کہا کرو، صبح و شام حسین 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 کہا کرو. اس نے کہا وہ مسلمانوں کے پیغمبر کے نواسے ہیں اور آپ سکھوں کے پیشوا ہیں، مجھے اپنا کوئی اشلوک دیں، کوئی منتر دیں، میں ان کا نام کیوں لوں؟ اب توجہ کا طالب ہوں. گرو نانک نے کہا جس کے اندر غیرت ہے اسے حسین کو ماننا پڑے گا. سمجھے نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ جس کے اندر غیرت ہے، کوئی بے غیرت امام کو نہیں مانے گا. ہمارے چینل کو بدبختی حاصل ہے. یہاں ایک ایسا آدمی گزرا جس نے کتاب لکھی تھی کہ معذلہ سما معذلہ یزید ہاتھ پر تھا، حسین باغی تھا. میں نام نہیں لے رہا، مجھے نام بھی پتہ ہے اس کا. یہی چینل کا رہنے والا تھا، مار دیا گیا. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، میں مسلمانوں کے عالم کی بات نہیں کر رہا. سکھوں کا پیشوا گرو نانک یہ کہہ رہا ہے جس کے اندر غیرت ہے اسے حسینیت کو ماننا پڑے گا. چیلے کو سمجھ نہیں، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اب سنیں. گرو نانک نے کہا اچھا اگر میں کہوں کہ میرے کہنے پر گھر جا کر اپنی بہن سے نکاح کر لے تو نکاح کر لے گا؟ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے اندر ضمیر ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا. گرو نانک نے سمندر کوزے میں بند کر دیا. اسے کہا جسے تو ضمیر کہہ رہا ہے ہم اسے حسینیت کہتے ہیں. جس کے اندر ضمیر زندہ ہے سمجھ لو اس کے اندر حسین زندہ ہے. اس بار میں نے 4 مصرے لکھے ہیں، میں نے کچھ لکھنا بھی شروع کیا ہے اور میری سالوں کی محنت ہے. اگر آپ لوگوں نے توجہ کر لی، میں نے کہا نبی کا نواسا دل زہرا کا چین زندہ ہے. نبی کا نواسا دل زہرا کا چین زندہ ہے، یعنی دین اسلام پر خدا کی دین زندہ ہے. آج بھی اگر کوئی یزید کو کربلا میں لے چلے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ ہے. آج بھی اگر کوئی یزید کو کربلا میں لے چلے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ ہے. میں جو بات آپ تک پہنچا رہا تھا، امام علی مقام سرکار سید الشہداء یزید تک تشریف ہوئے، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے رہے. اچھا یزید اگر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا نا، بڑی قابل توجہ بات کرنے لگوں. میں یہ نہیں کہتا پہلے آپ نے سنی نہیں ہوگی، توجہ نہیں کی ہوگی، لازم علماء نے بیان کی ہوگی. اگر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا نا اور معاملہ تھا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. کس کا اعلان کیا؟ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کیا. پتہ ہے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے نائب. لفظی معنی کیا ہے؟ نائب. لیکن اسلامی طرز حکومت میں خلیفہ رسول کے نائب کو کہا جاتا ہے. کس کے نائب کو؟ آپ 10 سیکنڈ توجہ کر لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام مدینہ جیسا شہر چھوڑ کر کربلا کی طرف گئے کیوں ہیں. صرف 10 سیکنڈ کی توجہ کی بات ہے. رسول کا نائب. مجھے بتائیں ہمارے گورنمنٹ کے کسی محکمے میں کلاس 4 کا ملازم لگنا ہو نا، نائب قاصد لگنا ہو تو کسی میرٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہی ہیں نا، کسی نہ کسی میرٹ کی ضرورت ہے. اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیں ہمارے گورنمنٹ کے محکمے میں کلاس 4 نائب قاصد لگنا ہو تو کسی میرٹ کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول کا نائب بننے کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت نہیں، کسی شرط کی ضرورت نہیں. اس کے لیے علماء نے 7 شرطیں بیان کی. کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں. آپ علامہ ابوبکر دساس کے احکام القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ علامہ جرجانی کی شرح تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں. سب سے آسان آپ کے لیے، اور میں کوشش کروں گا جو سیاسی حالات ہیں نا اس وقت ہمارے ملک کے، جو ہمارے ملک کے سیاسی حالات ہو چکے ہیں، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا وقت نکال کر ایک دفعہ شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا پڑھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا اسلامی نظام خلافت کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محبی و محبوب فی اللہ برادر مکرم میرے استادزادے حضرت علامہ محمد رضا قادری صاحب راولپنڈی سے دل بفراز میں ہیں. اللہ کریم اس استاد گھر کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. شرح تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، ازالۃ الخفا. یہ جتنی ہماری بحثیں ہیں نا، ایک ایک گھر میں کئی گھر بن چکے ہیں. دیکھ لیں آج کل کیا حالت ہو چکی ہے. کردار کشی کی جاتی ہے، سوشل میڈیا، گالی گلوچ کا کلچر عام ہے. کس قدر ہمارے اخلاق گر چکے ہیں. کن کے لیے؟ جو آپ کے نام تک
نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کرپٹ کون ہے, نااہل کون ہے, چور کون ہے, ہمیں نہیں پتا. بس ہم نے سنا کر کردار کشی شروع کر دی ہے. میں باوضو بیٹھا ہوں, پوری زندگی میں نے کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. کیوں؟ میں اس نظام کے قائل نہیں. یہ لاڈ میکالے کا دیا ہوا نظام ہے. میں اسلامی نظام حکومت کا قائل ہوں. جو جماعت اسلامی نظام حکومت کی بات کرے گی ہم اس کے پیچھے چلے گی. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کی ذالت الخفا پڑھی شاہ ولی اللہ کی, آپ کو پتہ چل جائے گا اسلامی نظام حکومت کسے کہتی ہے, اسلامی طرز سیاست کیا ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا, خلیفہ کے لیے علماء نے 7 شرطیں بیان کی ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 7. پہلی شرط, خلیفہ مسلمان ہو, مرد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, پرہیزگار ہو اور عدل کرنے والا ہو. خلیفہ مسلمان ہو, غیر مسلم نہ ہو, مرد ہو, عورت نہ ہو, بالغ ہو, نابالغ نہ ہو, عاقل ہو, پاگل یا مجنون نہ ہو, آزاد ہو, کسی کا غلام نہ ہو, پرہیزگار ہو, فاسق و فاجر نہ ہو. اور بہت بڑی شرط ہے اسلامی نظام خلافت میں, خلیفہ عدل کرنے والا ہو, ظلم کرنے والا نہ ہو. چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے, اللہ نے ساری دعائیں قبول کر کے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم ساری دعائیں قبول کروں گا اور میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. لا ینال, اس کی تفسیر میں علامہ ابوبکر جساس نے احکام قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا. کسی بھی شعبے میں, چاہے وہ مسجد کا شعبہ ہے, اسلامی نظام حکومت ہے, کسی شعبے میں ظالم آدمی مسلمانوں کا پیشوا بن سکتا. اب یہ 7 شرطیں سامنے رکھیں اور یزید کا کردار میں نے چند گھڑیاں آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب مجھے بتائیں, امام حسین امام مقام کے شایان شان نہیں تھا کہ ساری امت ایک شرابی کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے امام کے شایان شان ہو سکتے ہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ. بھائی جس دین کی جڑوں میں سرکار امیر حمزہ کا خون ہے, شہدائے بدر ہو تو حنین کا خون ہے, حسین اسے باطل کی چوکھٹ پہ بکنے دے گا. اور یہ بھی باوجود بیٹھ کر ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں, اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا, اس وقت امام حسین سے بڑا دنیا میں نہ کوئی عالم تھا, نہ کوئی فاضل تھا, نہ کوئی پیر تھا, نہ کوئی محقق تھا. سب سے بڑی ہستی کا نام تھا تو حسین ابن علی تھا. امام سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا, امام سے بڑا شارح کوئی نہیں تھا, امام سے بڑا مفسر کوئی نہیں تھا, اور امام سے بڑا پیر کوئی نہیں تھا. یہ جو ہمارے پیر ہے نا, کوئی کسی گدی کا پیر ہے تو کسی گدی کا پیر ہے. امام حسین تو روزے رسول کے جانشین کا نام ہے, روزے رسول کے وارث کا نام ہے. امام سے بڑا اس وقت پیر کوئی نہیں تھا. اس لیے ذمہ داری امام علی مقام کی تھی. اور پھر خطوط لکھے گئے, میں نے سارا واقعہ تو نہیں سنا سکتا. امام علی مقام چلے ہیں کربلا کی طرف, یکم محرم الحرام, امام کربلا کے مقام پر پہنچے. پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ہے یقال لہا تف و یقال لہا کربی و بلائی. اسے تف بھی کہا جاتا ہے, کرب و بلا کی زمین کہا جاتا ہے. امام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو پھر یہی ہماری شہادت گاہ ہے. حر بن یزید ریاحی نے امام کو روکا تھا, نام ہے حر بن یزید ریاحی. 500 لوگ لے کر آئے, امام کو روکا, اور جب امام سے مذاکرات کر رہا تھا ظہر کی اذان کا وقت ہوا. امام نے حر کی طرف دیکھ کے فرمایا اپنے خیموں میں اپنی نماز پڑھو گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا حسین جیسا امام ملے کون بدبخت ہے جو اپنی نماز پڑھے گا, میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. جب اس سے یہ کہا تو اس کے ایک ساتھی نے دامن کھینچا, اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بھیجا گیا ہے کہ پاک بچونا کرو, ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے کوفہ میں لے کے آؤ. ابن زیاد ظالم فطرت آدمی ہے اور تو انہیں اپنا امام بنا رہا ہے, تیری زندگی مشکل ہو جائے گی. تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں. حر نے یوں دامن کھینچ کے کہا, اسے کہا نماز روزانہ 5 ملیں گی, حسین جیسا امام نہیں دوبارہ نصیب ہوگا. اذانیں تو 5 مل جائیں گی, حسین جیسا امام نہیں ملے گا. 10 محرم الحرام تک عمل بن سعد اور شمر ذل جوشن یہ اپنی اپنی فوج لے کر آئے. 10 محرم الحرام کی صبح نماز فجر کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کا میمنہ میسرہ جو جنگی اصول ہے ان کے مطابق لشکر کو ترتیب دیا, خود سب سے آگے گئے. پھر امام نے خطبہ پڑھا, فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ انا حسین بن علی
अना इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, मैं हुसैन हूँ इब्न हैदर हूँ, मेरे बारे में हजूर की हदीस है, हमारे यहाँ अता या फिर दुनिया, मेरे बारे में हजूर की हदीस है, सैयदा शबाब अहले जन्ना, मेरे बारे में हजूर की हदीस है, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। शिमर ने कहा हमें आपके फजाइल का कोई इनकार नहीं, बड़े फजाइल हैं आपके, पर हमारा मुतालबा है या बैयत कर लें या लड़ने के लिए तैयार हो। इमाम ने फरमाया मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया, मैं तो तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। फिर इमाम ने वो खत थैला निकाला और एक एक यजीदी का नाम लेकर उसे उसका खत दिखा रही। आप ये ना समझे खत लिखने वाले कूफा में थे और मारने वाले जुल्म करने वाले कोई और थे, वो सामने खड़े नाम लेकर बताया, कैस बिन अशस ये तेरा खत है, शीस बिन रबी ये तेरा खत है, सनान बिन अनस ये तेरा खत है, मौकम बिन तोफैल ये तेरा खत है, खौली बिन यजीद ये तेरा खत है। और वो दुनिया के भूखे थे, उन्होंने कहा हुसैन हमने कोई खत नहीं लिखा। माज़अल्लाह आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने झूठ की निस्बत की तो इमाम ने शेर की ललकार से दुश्मनान इस्लाम की तरफ देखा और फरमाया अनल लज़ी, मैं वो हूँ, इसमें मौसूल, मैं वो हूँ कि मैं जब दुनिया में आया था मैंने अपनी माँ का दूध बाद में पिया था, लुआबे रसूल को पहले जुज़्वे बदन बनाया था। मैंने माँ का दूध बाद में पिया था और रसूल अकरम की ज़बान को पहले चूसा था। मैंने ज़िंदगी में कभी एक झूठ भी नहीं बोला। मेरे इमाम का कलाम है, तशरीह में वक्त लग जाएगा, जिसका आखिरी मिसरा सुनने वाला है। फरमाया इन्नमल अमरु इलल जलील कुल्लु हय्यिन सालिकुस सबील। फरमाया मुझसे बेवफाई करने वाले कितना अरसा और जी लेंगे। काश ये समझ आ जाए ना तो जिंदगी का मतमे नजर ही बदल जाते हैं, बंदे की जिंदगी का लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है। इमाम ने फरमाया कुल्लु हय्यिन सालिकुस सबील, हर जिंदा मौत के रास्ते पे चल रहा है, हर जिंदा आदमी मौत के रास्ते पे। तो कहते हैं बड़ी कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा, 2 दुकानें बना ली हैं, कोठियां बना ली हैं, प्लाट ले लिए हैं, हाउसिंग में उसने प्लाट बना ली है। ना ना, हम मौत के रास्ते पे चल रहे हैं। पर मैं इन्नमल अमरु इलल जलील, मैं अपना फैसला अपने रब की बारगाह में पेश करता हूँ। अब मैं चाहता नहीं था मैं शहादतें सुनाऊं, लेकिन वफा का एक जिक्र 2 जुमलों में करना चाहता हूँ। फिर जो मुझे हुक्म है करबला के बाद इस्तिकामत खलवात अहले बैत, इंशाल्लाह 10-12 मिनट मैंने आपकी ओर लेने हैं और गुफ्तगू समेटनी है। इंशाल्लाह नमाज हम अपने वक्त पर अदा करेंगे। इमाम मकाम करबला खाली रोने धोने के वाक़यात का नाम नहीं, बल्कि करबला बहुत सारे अकीदों की भी तर्जुमानी करती है। जब इमाम मुड़ने लगे ना वापस अपनी लश्कर की तरफ, तो आखिरी निगाह डालिए यजीद के लश्कर पर, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की आखिरत बच जाए। तो क्या देखा, हजारों जहन्नमियों में एक जन्नती भी खड़ा है। माशाल्लाह समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने लगा हूँ, हुर बिन यजीद रियाही। इसका नाम बहादुरी का निशान है। आज कोई बड़ा बहादुर हो उसे मर्द हुर कहा जाता है। ये हमारे कश्मीर की मुजाहिदीन, इन्हें हुर्रियत पसंद कहा जाता है। जो मुश्किल वक्त में हक का साथ दे उसे मर्द हुर कहा जाता है। बस इमाम ने एक लम्हे के लिए रुककर मुस्कुरा कर हुर की तरफ देखा है, फिर इमाम ने चेहरा फेर लिया। हुर के दिल की दुनिया ही बदल गई है। सवारी पर बैठा पहलू बदल रहे और पसीने छुट्टियों में साथ शिमर की सवारी थी। शिमर ने कहा हुर, तेरी जिंदगी में दाने जंग में गुजरी है, तू तो दर्जनों के साथ अकेला लड़ने वाला है, ये 72 लोग हैं और तेरे पसीने छूट गए हैं। हुर का मैं ये सोच के परेशान हूँ, मेरे एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। शिमर ने सोचा अगर हुर वहां चला गया उनकी अफरादी कुव्वत बढ़ जाएगी। उसे देखे किसी को रोकने के लिए ना, हक से रोकने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या लालच दिया जाता है या डराया जाता है। शिमर ने दोनों काम किए। उसे कहा खबरदार हुसैन इब्न अली की तरफ ना जाना, वहां मौत है, वहां प्यास है, वहां गरीबुल वतनी है, वहां मुसाफरी है, वहां ना जाना। हुकूमत है तो अमीर शाम के पास, तख्त है तो अमीर शाम के पास, औहदे हैं तो अमीर शाम के पास, मनसब है तो अमीर शाम के पास। जब शिमर ने हुर को डराया, लालच दिया, हुर ने अशहल को रेड लगाई दोनों ख़याम में हुसैनी की तरफ। शिमर ने कहा हुर, बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो, वहां तो मौत रक्स कर रही है। हुर ने मुड़ के शिमर की तरफ देखा और एक आफाकी शेर कहा अमीरुल हुसैन और नेमल अमीर लाहू लमातुन का
सिराज मुनीर, कहा मेरा पेशवा, मेरा रहनुमा, मेरा मुर्शिद, मेरा पीर तो हुसैन है। और हुसैन कौन है? लहू नुमातुन का सिराज मुनीर, हुसैन का चेहरा देखो मदनी ताजदार की याद ताजा हो जाती है। कहा मेरा पीर तो हुसैन इब्न अली है। आया इमाम की बारगाह में, इमाम मैंने आपको सबसे पहले रोका था, अब मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? और मैं तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है हुर। क्या नाम है? हुर। हुर का मतलब है आजाद। पर मैं अंदा हुर्र मिनन नार, जा दोज़ख से आजाद हो गया है। फिर इमाम की तरफ से जो पहला शहीद हुआ है उसे हुर बिन यजीद रियाही कहा जाता है। इमाम अली मकाम के जानिसारों ने, आले जाफर, आले अकील, आले मुस्लिम ने, भांजों भतीजों ने, और फिर सगे भाई इमाम के भाइयों ने, 6 भाई थे इमाम के करबला में, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन, 5 भाई थे इमाम के करबला में, उमर बिन अली, अबू बकर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, इमाम के भाई मौजूद थे। इमाम के जवान सारा बेटे शहजादा अली अकबर, उनकी शहादत इंतहाई मजलूमान है। और फिर इमाम अली मकाम की अपनी शहादत थी। सरकार सैयद शुहदा, आपने जिसे हक समझा है, आर्थर एक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम राइटर है, उसने लिखा है, उसने कहा मैंने जब तारीख पढ़ी थी मैं बड़ा मुतासर था रुस्तम और सोहराब से। रुस्तम और सोहराब का किस्सा तो हम जानते हैं, पहलवान था, बचपन में बेटा जुदा हो गया, दोनों कुश्ती के मैदान में इकट्ठे हुए थे। रुस्तम और सहराब, रुस्तम और सोहराब, उसने कहा मैंने उनकी तारीख पढ़ी, मैं समझता था सोहराब बड़ा बहादुर है, रुस्तम बड़ा बहादुर है, और जब मैंने तारीख करबला पढ़ी, आर्थर कह रहा है, उसे कहा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, हजारों रुस्तम एक हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। पूछा वो किस तरह? उसने कहा रुस्तम लड़ता है तो पानी पी के लड़ता है, हुसैन लड़ता है तो प्यासा लड़ता है। रुस्तम लड़ता है तो घर की औरतें इज्जतें घरों में महफूज हैं, और हुसैन नबी ज़ादियों को खैमों में गिरफ्तार छोड़ के लड़ता है। रुस्तम लड़ता है तो आले आयात महफूज है, और हुसैन 72 लाशें उठा के लड़ता है। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हमला किया गया, खैमों पर आग लगाई गई है, लूटा गया। तो सारी जो पाक बीवियां थी उन्होंने पहाड़ के दामन में पनाह ली, सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी है। सुबह 11 मुहर्रमुल हराम नमाज फजर अदा फरमा कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी वहीं जलवा फराज हैं कि आपको वहीं गिरफ्तार किया गया। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। आप लोगों ने इमाम बुखारी का नाम तो सुना होगा, सुना ना? वो गैर मारूफ नाम तो है, किताब भी बड़ी मारूफ है बुखारी शरीफ, ऐसा ही है ना बुखारी शरीफ। पर इमाम बुखारी ने और भी किताबें लिखी हैं, तारीखुल कबीर इमाम बुखारी की तारीख है, उन्होंने तारीख लिखी, उसमें आपने जो तरतीब लिखी है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने लिखा है उस वक्त तरतीब ये थी कि सबसे आगे शुहदाए करबला के सरों को नेज़ों पर उठाने वाले थे, उससे पीछे पाकबाज बीवियां हैं, उसके पीछे फिर लश्कर यजीद है। आप जानते हैं सैयदा ज़ैनब 10 मुहर्रमुल हराम की नमाज ज़ोहर तक वाक़या करबला का मरकज़ी किरदार इमाम हुसैन है, और 10 मुहर्रमुल हराम करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से वापस मदीना, वाक़या करबला का मरकज़ी किरदार सैयदा ज़ैनब है। आप ये भी जानते हैं इस्लाम ने औरत को हक दिया है कि निकाह के वक्त औरत अपनी मर्जी का हक महर मुकर्रर कर सकती है, जानते हैं ना आप लोग, लेकिन वो शरई हो। अब औरत कहे जी फलां अगर दाढ़ी रखी है तो फिर दाढ़ी कटवा दो, या शराब पियोगे तो मैं निकाह करूंगी, ये तो फिर गैर शरई हो गया ना, जो शरीयत की हद में हो। औरत की मर्जी है अपनी मर्जी से अपना हक महर मुकर्रर करे। हजरत अली ने अपनी बेटी का रिश्ता किया था जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ, हजरत जाफर तैयार के बेटे के साथ, अपने भतीजे के साथ। जब निकाह का पैगाम लेकर बेटी के पास आए, पूछा बेटी कोई हक महर है तो बता दो तुम्हारे ज़हन में। अब ये बयान करते हुए मेरा अपना कलेजा फटक रहा है, पता है सैयदा ज़ैनब ने फिर हक महर क्या मुकर्रर किया था? अर्ज़ किया अब्बा जान मुझे रिश्ता कबूल है, पर मेरा हक महर इतना है जहाँ मेरे भाई हुसैन ने रहना है मैंने वहीं रहना है, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। और इमाम हुसैन फरमाते थे बहनें बड़े भाइयों को मिलेंगी, पर ज़ैनब जैसी शेर दिल बहन किसी भाई को नसीब नहीं होगी। मदीना में भी साथ हैं, मक्का में भी साथ हैं, सफरे करबला में भी साथ हैं, हमेशा अपने भाई के साथ रही। और पर्दे का आलम ये था
کہ اگر گھر سے کسی کام کے لیے نکلنا پڑ جاتا تو مولا علی کا حکم تھا رات کے اندھیرے میں نکلنے اور شمع بجھا کے نکلنے. اور کیسے نکلنے ہیں؟ آگے حسن ہوگا پیچھے حسین ہوگا، دونوں بھائی، تاکہ کسی کا قدم بھی میری بیٹی کے نشان قدم پہ نہ آ جائے. آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کے قدموں کے نشان کا بھی پردہ تھا. تصور تو کریں جب وہ کربلا سے شام تک گئی ہوں گی کس کیفیت کے ساتھ گئی ہوں گی. یہ تو وہ شہزادی تھی، آگے بھی بھائی ہوتا تھا پیچھے بھی بھائی ہوتا تھا. اور گھر میں ایک مرنا ہو جائے تو عورتوں کے جذبات قابو نہیں رہتے، بہن کرتی ہیں، بے صبری کے جملے بولتی ہیں. سیدہ زینب کے 6 بھائی آنکھوں کے سامنے کٹ کے گرے ہیں. یہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سننے بڑا سوکھا ہے، توجہ کریں. 6 بھائیوں کی لاشیں جس بہن نے گرتے ہوئے دیکھی ہیں، اپنے 2 بیٹوں کی لاشیں دیکھی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں گرتے ہوئے دیکھی ہیں، علی اکبر کی لاش کو دیکھا ہے، قاسم بن مصطفیٰ کی لاش کو دیکھا ہے، علی اصغر کے ننھے لاشیں کو دیکھا ہے. کون بیان کرے؟ پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی نے بڑے ظلم دیکھے، بھائیوں کی لاشیں دیکھی، بھتیجوں کی لاشیں دیکھی، بیٹوں کی لاشیں دیکھی. مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، سارا راستہ ظلم دیکھے. جیل خانوں میں راتیں گزاری، قید خانوں میں راتیں گزاری، جنگلوں بیابانوں میں راتیں گزاری. پر سارے سفر کربلا میں کبھی میں نے اپنی پھوپھی کی تہجد بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، ہماری عورتوں کو گھر کے کام کرنے پڑ گئے، نماز بھول جاتی ہے. سلام بنت حیدر کو، اور یہاں میں نے جیسے پہلے عرض کیا 4 مصرے میں نے اپنے لکھے آپ تک پہنچانے لگا ہوں. کون ہے سیدہ زینب؟ میں نے کہا ایک عصمت زادی ہے جو کوفہ و شام کے سفر میں، ایک عصمت زادی ہے جو کوفہ و شام کے سفر میں قدمین علی کی حسین چاپ لگتی ہے. چاپ کا معنی بتایا نا آپ کو، قدموں کے چلنے کی آواز. ایک عصمت ذاتی ہے جو کوفہ و شام کے سفر میں قدمین علی کی حسین چاپ لگتی ہے. اور کائنات میں یہ شرف فقط بنت حیدر کا ہے عثمان، جو چپ ہو تو ماں، بولے تو باپ لگتی ہے. سیدہ کا لہجہ مولا علی والا تھا. اچھا، انتہائی نازک مقام ہے. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو شمر نے اپنے مقتولین کی نماز جنازہ تو پڑھی تھی، پر آل رسول کے لال ایسے بکھرے ہوئے ہیں. سیدہ نے فرمایا ہمیں اپنے پیاروں کی نماز جنازہ تو پڑھنے دو. شمر نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تمہارے پیاروں کی لاشوں کو جنگل کے جانور کھائیں یا آسمان کے پرندے کھائیں. اب مجھے مان سے بتائیں میرے بھائی کی میت جنگل میں پڑی ہو تو مجھے رات نیند کیسے آئی گی؟ جب سیدہ زینب وہاں سے گزری ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسین کی لاشیں بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی، جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی. اس وقت جب آپ نے کسی پیارے پر دل پہ چوٹ لگتی ہے تو کسی پیارے کی یاد آتی ہے. ایسا ہی ہے نا، سیدہ زینب کھڑی ہیں کربلا میں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر سیدہ زینب کی تصدیق کی مہر سنانے لگا. کھڑی ہیں کربلا میں. شمر نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں آسمان کے پرندے کھائیں یا جنگل کے جانور کھائیں. سیدہ نے کربلا میں کھڑے کھڑے چہرہ کیا ہے مدینہ منورہ کی طرف اور عرض کرتی ہیں واہ محمدہ. یا محمدہ نہیں کہا، واہ محمدہ. اس کا عربی میں اردو میں معنی کیا بنتا ہے؟ واہ محمد کا معنی بنتا ہے ہائے محمد، ہائے محمد. واہ محمدہ، واہ محمدہ، ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعداء. عرض کیا اے جانوروں کے بچوں پر رحم کرنے والے آقا، دیکھیں آپ کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ حسین ہے مزمل بالدماء، خون کی چادر لے رکھی ہے، مقطع الاعداء، اور اعضاء بکھرے ہو رہی ہیں. یہ قافلہ پہنچا ہے کوفہ میں، رات کا وقت ہے. خولد بن یزید کے پاس امام کا سر تھا. امام بخاری نے لکھا ہے تاریخ الکبیر میں، ساری رات بند دروازے کے سامنے قافلہ کھڑا رہا. صبح نماز فجر کے بعد یہ قافلہ دارالامارہ گورنر ہاؤس میں پیش کیا گیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے سونے کے وہ ایک تخت پر امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا. اس نے چھڑی اٹھائی ہے، معاذ اللہ امام کے ہونٹوں پر ماری ہے. کہنے لگا یہ باغی تھا، دیکھو ہم نے اس کا سر کاٹ دیا. معاذ اللہ، اگر آپ تک تاریخ پہنچانا ہمارا مقصد نہ ہو، کبھی ایسے لفظ ہم زبان سے نہ بولیں. اللہ ہماری نسلوں کو بے ادبی سے بچائے. کہنے لگا لوگوں معاذ اللہ خاکم مدہن، کروڑ بار توبہ. کہنے لگا یہ حسین ہے، یہ خود بھی جھوٹا تھا، اس کا باپ بھی جھوٹا تھا. نقل کفر کفر نباش.
جب اس نے یہ کہا، عبداللہ بن عفیف ایک نابینا صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انت کذاب وانت ابن الکذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹے کا بیٹا ہے، حسین سچا ہے، حسین کی ماں بھی سچی ہے، حسین کا بابا بھی سچا ہے، حسین کا نانا بھی سچا ہے، اور حسین کا سارا خاندان سچا ہے۔ پھر عبداللہ بن عفیف کو شہید کروایا گیا تھا۔ اس نے کہا یہ کون خاتون ہے جس کے ارد گرد باقی سارے ادب سے کھڑے ہیں، بزرگ خاتون ہیں؟ بتایا گیا یہ مولا علی کی بیٹی ہیں، یہ حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ بس آخری بات عرض کروں گا، اس پر گفتگو سمیٹوں گا۔ اب اس نے بے ادبی کی، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فتح دی ہے، اور معاذ اللہ آل رسول کو رسوا کیا ہے۔ جب رسوائی کا لفظ آل رسول کے لیے بولا گیا تو قربانوں سیدہ زینب ایک قدم آگے بڑھی ہیں اور آپ نے پردے کی اوٹ میں خطبہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، اور جہاد قتال فی سبیل اللہ۔ ان میں اعلیٰ جہاد کون سا ہے؟ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے، افضل ترین جہاد ہے۔ دور حاضر میں محافل نام کی جان ہمارے بھائی جناب بلال خان، یہ کافیاں ملاتے ہیں، اس لیے میں ایسے کہہ رہا ہوں، تشریف فرما ہوئے ہیں، آئے آخری لمحوں میں ہیں، لیکن ان کا آ جانا ہی بس میرا جانا ہے۔ اللہ کریم ان کی جوانی میں اور برکتیں عطا فرمائے، سوز و گداز لہن میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو بات میں ایسا رہا تھا، جب شمر نے یہ ابن زیاد نے یہ بے ادبی کی اور آل رسول کے لیے ایسے لفظ بولے تو سیدہ زینب ایک قدم آگے بڑھی ہیں اور پردے کی اوٹ میں خطبہ دیے، پردے کی اوٹ میں خطبہ دیے، اور بڑے بڑے مورخین کے قلم یہ خطبہ لکھتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں جب سیدہ خطبہ دے رہی تھی، جب بی بی زینب خطبہ دے رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا وہ روبو دمدماؤ جلال تھا، یوں لگ رہا تھا الفاظ سیدہ زینب کے ہیں، للکار علی شیر خدا کی۔ سیدہ نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا بتطہیرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک لفظ سمجھ آ جائے نا، نشے نہیں اترتا۔ جناب سیدہ زینب نے فرمایا الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، کرمنا بمحمد، نہیں سمجھے؟ کرمنا بمحمد، فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں محمد کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں محمد کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے، اور ہماری شان میں قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، اور ہمیں اس طرح پاک رکھا گیا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے پاک رکھا گیا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ شمر نے کہا تم لوگوں نے یہاں ٹھہرنا ہے، شام جانا ہے یا مدینہ جانا ہے؟ لوگوں نے مشورہ دیا شام بھیجو، یزید جانے اس کا کام جانے۔ پھر یہ قافلہ شام پہنچے۔ اب میں سارے واقعات تو نہیں سنا سکتا، وقت مختصر ہے، ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ شام کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو سید السجاد امام زین العابدین آپ نے خطبہ دی ہے، سیدہ زینب نے خطبہ دی ہے، حتیٰ کہ اس وقت تو غیرت کا اظہار بی بی فدہ نے بھی کیا تھا۔ بی بی فدہ حبشہ والی تھی، انہوں نے بڑی غیرت کا اظہار کیا تھا، وقت بھی میں وہ بیان کروں۔ اس نے کہا تم لوگوں نے یہاں رہنا ہے، کوفہ رہنا ہے یا مدینہ جانا ہے؟ تمام خانوادہ اہل بیت نے کہا ہم نے واپس شہر رسول میں جانا ہے۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کا سابقہ گورنر تھا، محب اہل بیت تھا، اس کے ساتھ یہ قافلہ بھیجا ہے۔ بس میرے آخری لفظ ہیں، آخری جملے ہیں، کئی مہینوں کا سفر طے کر کے جب یہ قافلہ آیا مدینہ منورہ کی طرف، دور سے مدینہ کی کھجوریں نظر آئی ہیں۔ جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، ان سے پوچھیں مدینہ نظر آئی تو کیا حالت ہوتی ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں، قافلہ پہنچا ہے، اہل مدینہ کو خبر ملی ہے، دوڑے ہیں اہل مدینہ۔ صحابہ فرماتے یوں لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کوئی ستو کا، کوئی شکر کا شربت لے کے، کوئی پانی لے کے، کوئی کھانا لے کے آگے بڑھے۔ سیدہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہم نے سب سے پہلے نانا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر مسافر کربلا کا سلام پیش کرنا ہے۔ اب میں اس طرف جاتا نہیں نا، ورنہ جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ عورتیں آگے بڑھ کے پوچھتی تھی زینب گئی تھی تو 6 بھائی لے کے گئی تھی،
بھیا آپ توجہ کریں، جو بہن 6 بھائیوں کے ساتھ نکلے کتنا مان ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کا فخر ہوتے ہیں۔ میکے میں بہن ہونا، سسرال میں میکے والے کوئی چیز دے، کو گاڑی موٹر سائیکل خرید لے نا تو بہانے سے فخر کرتی ہے میرے بھائی نے گاڑی لی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میرے میکے والوں نے یہ کیا ہے، بھائیوں کا فخر بیان کرتی ہیں، بھائی بہنوں کا فخر ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب 6 بھائی لے کر کربلا میں ہیں، عورتیں کہتی ہیں زینب گئی تھی تو 6 بھائی لے کر گئی تھی، آئی ہو تو اکیلی واپس آ رہی ہو۔ وہ عباس بن علی کہاں ہے، وہ عبداللہ بن علی کہاں ہے، اور تمہارے بھتیجے کدھر ہیں؟ سیدہ سورہ امام حسین کی بیٹی تھی، بیمار تھی، یہ مدینہ میں رہ گئی تھی، یہ بعد میں جب ٹھیک ہوں گی تو کوفہ آ جائیں گی۔ انہیں اپنے بھائی شہزادہ علی اکبر سے بڑا پیار تھا، اور بھائی بھی کون تھا؟ شبیہ رسول، اکبر سے بڑا پیار تھا، دونوں بہن بھائیوں سے بڑی محبت تھی۔ یقین جانیے سیدہ سغرا سواریوں کے درمیان دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی، دیوانوں کی طرح دوڑ کے کہتی ہیں پھوپھی زینب اکبر بے وفا تو نہیں تھا، اکبر نہ وفا ناشناس تو نہیں تھا، میرا بھائی بے وفا تو نہیں تھا، میرا تو اس کے ساتھ وعدہ تھا جب وہ دولہا بنے گا میں اس کا سیر اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، وہ اکبر نظر نہیں آ رہا، وہ 6 مہینے کا اصغر کہاں گیا ہے، وہ بھائی قاسم کہاں گئے ہیں، وہ انو محمد کہاں گئے ہیں، اکبر کوئی بے وفا تو نہیں تھا، اکبر کہاں گیا ہے؟ سیدہ نے کہا بیٹا ہٹ جاؤ، ہم نے سب سے پہلے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہاں اب جو بات کرنے لگوں وہ آن دا ریکارڈ ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، جو بات میں کرنے لگوں آن دا ریکارڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری ایک بہن، ہماری ایک بیٹی امریکہ کی قید میں، جانتے ہیں نا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جانتے ہیں نا ڈاکٹر، آپ نہ ڈرے میں بیان کر رہا ہوں، بیان دی طرح رات میں پشاور تھا، گجرا والا تھا، لاہور تھا، اللہ اعلان بیان کر کے آیا ہوں، آپ کو ڈر رہی ہیں۔ بہن غیروں کے چنگل میں ہو تو میں سوچتا ہوں ہم طرح طرح کے کھانے کیسے کھا لیتے ہیں، میری بہن دشمن کے قبضے میں ہو تو میں کھانے کیسے کھا لوں گا، میں کیسے نئے نئے کپڑے پہنوں گا، مجھے نیند کیسے آ جائے گی، میری غیرت کہاں جائے گی؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے غیرت کے سودے کیے ہیں، جنہوں نے بہنیں بیٹیاں بیچیاں جا کر دشمنوں کی دہلیز پر، جو بات کرنے لگا آن دا ریکارڈ۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، عافیہ صدیقی کی، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے عافیہ صدیقی کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کی بہن ہے، ہمارے بزرگ عالم دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فون کر کے بتایا، انہوں نے کہا کبھی 6 مہینے بعد، سال بعد کبھی ڈاکٹر عافیہ کی بات ٹیلی فون پہ گھر میں کروا دیتے تھے۔ ایک دفعہ میری ڈاکٹر عافیہ سے بات ہوئی، اپنی بہن سے بات ہوئی، میں نے حالات پوچھے، اس نے کہا مجھ پر بڑے ظلم کیے جاتے ہیں، ہر وہ ظلم جو کسی انسان پر کیا جا سکتا ہے میرے اوپر کیا جاتا ہے، یہ میرے اوپر تھوکتے ہیں، یہ مجھ پر کتے چھوڑتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے مارا، اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گئی، مجھے بیرک میں چھوڑ کے چلے گئے، مجھ پر غشی طاری ہو گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی عافیہ یہ تیرا امتحان نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے، یہ تیرا امتحان نہیں، یہ میری امت کا امتحان ہے۔ میں نے جب یہ کلپ دیکھا نا یوٹیوب پر، بلال بھائی میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا پاکستان کی بیٹی، میری ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کرنے لگا ہوں، پاکستان کی بیٹی امریکہ کی قید میں روئے تو میرے رسول کو خبر ہو جاتی ہے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر تھی۔ پھر سنیں پاکستان کی بیٹی امریکہ کی قید میں روئے میرے کریم کو خبر ہو جاتی ہے، تو جب اپنی بیٹی نے قبر پر حاضر ہو کر دکھڑے سنائے ہوں گے۔ ہم تو آپ کو علماء سے سن کے کتابوں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں نا، سیدہ تو آپ بیتی سنا رہی ہیں۔ جب بتایا ہوگا عباس کے بازو کیسے کٹے تھے، جب بتایا ہوگا علی اکبر کیسے گرا تھا، جب بتایا ہوگا انو محمد کیسے گرے تھے، جب بتایا ہوگا حسین کی گردن پر خنجر کیسے چلا تھا، میرے رسول نے کیسا دست شفقت عطا فرمایا ہوگا۔ پھر کربلا کی پہلی خطیبہ ہیں تو سیدہ زینب ہے۔ میری ملت کے معاشر مسلمانوں، آج کی محفل سے یہ پیغام دل پر نقش کر کے لے جائیں، امام نے جسے حق سمجھا پھر سب کچھ لوٹا دیا ہے، جسے حق مان لیا ہے سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ میں ہمارے دیگر دعا گو ہوں اپنے علماء اساتذہ کے لیے کہ اللہ کریم ان کی عمر میں عزت میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور اس مسجد کو خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔
1444 ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ اس سال کو اللہ کریم عالم اسلام کے لیے بہت ساری خیرات و برکات کا ذریعہ بنائے اور پاکستان کے مشکل حالات میں اللہ کریم دستے غیب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔